آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کے امن پر تبادلہ خیال، پاک افغان سرحدی انتظامات اور افغان امن عمل میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق بھی شریک تھے۔ امریکی نمائندوں نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ 84 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ انشاءاللہ تعالی جب نقطۂ عروج پہنچے گا اس جدوجہد کا، اس موومنٹ کا، تو یہ 84 کے 84 ممبر جو ہیں نواز شریف کی کال کے اوپر اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف کی ایک کال پر نون لیگ کے تمام 84 اراکین قومی اسمبلی استعفیٰ دے دیں گے۔ دیکھیں گے ہمارے استعفوں کے بعد کون سینٹ کا الیکشن کرواتا ہے۔ عوام کی خواہشات کے آگے دھاندلی کا بند باندھا گیا۔ آج پاکستان ساری دنیا میں تنہا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں۔ نواز شریف نے جنگ کا اعلان کیا ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے۔ کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں، جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس میں چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج ووٹ کو عزت دو میں ہی ہے، عوام کو موجودہ حکمرانوں سے نجات دلائے گی۔ نواز شریف نے تمام وار سینے پر برداشت کیے، اب کارکنوں کی باری ہے، جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو صفے اول میں کھڑی پائیں گے۔ آئین و قانون کی بات کریں تو غداری کے مقدمات بنتے ہیں۔ لاہور میں نون لیگ کے مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ ملک کو لوٹ کر ووٹ کی عزت پامال کی گئی۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے مفرور ہیں شہباز گل کی مریم نواز پر تنقید، کہتے ہیں دھاندلی کے سہارے ہمیشہ اقتدار میں آنے والے اب ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ نون لیگ کے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولنے کی ایک اور کس دیکھنے کو ملی۔ دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، پاک چین دوستی قائم رہے گی۔ چینی صدر شی جن پنگ کا وزیر اعظم عمران خان کے نام خط، سالگرہ کی بھی مبارکباد دی، کہا کہ دونوں ممالک پر ہر آزمائش پر پورا اترے۔ دوستی دن بدن مضبوط ہو رہی ہے، دونوں قومیں ایک دوسرے کی بہتری چاہتی ہیں۔ کورونا کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مثالی تعاون دیکھنے کو ملا۔ بنجل آئی لینڈ معاملے پر وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو اہم ٹاسک سونپ دیا، سندھ حکومت سے امور طے کرنے کی ہدایات۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ بنجل آئی لینڈ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں جسے اٹھا کر اسلام آباد نہیں لے جائیں گے، یہ سندھ کا ہی حصہ رہے گا۔ بنجل آئی لینڈ راوی سٹی سے زیادہ بہتری سے ابھرے، 2 نئے شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ کے 2 جزائر سے متعلق صدارتی آرڈیننس چیلنج، عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری، جواب طلب کر لیا گیا۔ صدارتی آرڈیننس غیر آئینی کا لازم قرار دیا جائے، درخواست گزار کا موقع۔ حکومت کا خاتمہ بہت قریب، جلد عوامی امنگوں کے مطابق نئی منتخب حکومت قائم ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کی پیش گوئی، کہتے ہیں کہ جیالے پی ٹی این کے جلسوں میں بھرپور شرکت کریں، جلد پنجاب کا تفصیلی دورہ کروں گا، پی ٹی این کی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ، نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے نیب راولپنڈی کا جی جی ایف آئی اے کو خط، لاہور پولیس کو بھی خطوط ارسال۔ نواز شریف کا اشتہار ہر تھانے میں ان کی تصویر کے ساتھ چسپاں کرنے اور رائے بند میں ان کی رہائش گاہ کے باہر لگانے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو مفرور قرار دے کر بذریعہ اشتہار طلب کر لیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے فرسٹ سیکرٹری دلدار علی ابرو اور کونسلر عطاشی راؤ عبدالحنان نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروا دیا۔ فارن آفس کے ڈائریکٹر یورپ محمد مبشر خان متعلقہ دستاویزات جمع کروا دی، بیان بھی قلم بند کروایا۔ نیب چیئرمین جاوید اقبال کہتے ہیں کہ نیب کی کارکردگی کو قومی اور بین الاقوامی ادارے سراہتے ہیں۔
اب تک 466 ارب روپے برآمد کر چکے. کرپشن کے خلاف جنگ کو قومی فریضہ سمجھتا ہے. بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کوشاں ہے. نیب کے قیام کا مقصد قوم کی کرپشن سے نجات دلانا ہے. نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ذاتی تسکین کے لیے شہباز شریف کو گرفتار کروایا. بجلی گیس ادویات اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھا کر عوام کی جیب پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا. معیشت کی تباہی اور مہنگائی کی ذمہ دار حکومت ہے. خوف کی وجہ سے ریاستی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ایک دفعہ پھر ٹھگوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کے جتن شروع کر دیے. مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی این کا سربراہ بنانا انتہائی حیران کن ہے. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اصول کے نام پر وصول کی سیاست کی. جو انسان خود اسمبلی نشست نہ جی سکا وہ اپوزیشن کی نمائندگی کس حیثیت سے کرے گا؟ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان. سینیٹر سراج الحق کی نواز شریف پر بغاوت کے مقدموں کی مذمت. کہتے ہیں ہر دور میں اس طرح کے مقدمات درج کروائے جاتے رہے ہیں. اصل اپوزیشن ہم ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے کیس ختم کروانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا. قیمت فی یونٹ 83 پیسے میں کا اضافہ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. صارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی رقم ادا کرنا ہوگی. 12 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز. این سی او سی کا اظہار تشویش. ماہرین صحت کی ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا. عوامی اجتماعات ریسٹورینٹس اور شادی ہالز کورونا کے پھیلاؤ کے مراکز بن چکے. اجلاس میں بریفنگ. اسد عمر نے کہا کہ کورونا کے خلاف قومی کامیابیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. پاکستان میں کورونا سے مزید 9 مریضوں کا انتقال. اموات 6544 ہو گئی. مزید 583 افراد میں وائرس کی تشخیص. 3,16,934 مریض. 497 کی حالت تشویشناک. 3,03,000 مریض صحت یاب ہو چکے. دنیا بھر میں کورونا سے 10,61,000 ہلاکتیں. مریضوں کی تعداد 3,65,00,000. امریکہ میں 2,17,000. برازیل میں 1,48,304. میکسیکو میں 82,726. روس میں 22,056. بھارت میں 1,05,554 اور سعودی عرب میں 4,947 اموات. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی اہم ملاقات. منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے بات چیت. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سی پیک خوشحالی اور ترقی کا منصوبہ پنجاب کے صنعتی اور زرعی شعبے میں نمایاں بہتری آئے گی. عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوائے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا عالمی برادری پر زور. کہا محکوم افراد کو ان کا حق خود ارادیت دلوانا عالمی تعلقات کا بنیادی اصول ہے. عالمی برادری نے ہمیشہ حق خود ارادیت کے اصول کا اعادہ کیا مگر جموں و کشمیر اور فلسطین میں حق کے آزادانہ استعمال سے انکار کیا گیا. پاکستان اور جنوبی کوریا کی مشترکہ بحری مشق. پی این ایس ذوالفقار کی بحری مشقوں میں شرکت. بحری مشق کا مقصد باہمی آپریشنز کی صلاحیت اور باہمی تعاون کو فروغ دینا. آذربائیجان کی آرمینیا کے خلاف فتوحات کا سلسلہ جاری. آذری فوج نے 10 روز میں 26 مقبوضہ علاقوں سے کنٹرول چھڑوا لیا. آرمینیائی فوج کی پسپائی کو سامنا. دفاع ہر صورت یقینی بنائیں گے آذربائیجان کا 2 ٹوک واک. کورونا ویکسین کی جلد فراہمی کے تمام دعوے ہوا میں تحلیل. امریکی صدارتی انتخابات سے قبل اور فوری بعد بھی کورونا ویکسین کی فراہمی ناممکن. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف. کہا ویکسین کے حوالے سے شہریوں کے تحفظات دور کریں گے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرسمس سے قبل افغانستان سے فوجی انخلا کے خواہشمند، کہتے ہیں کہ وقت آ گیا امریکی فوج جوان وطن واپس آئیں، کرسمس کا تہوار اہل خانہ سے منا کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کریں۔ بھارت کو بنگلہ دیش اور چین میں قربتیں کھٹکنے لگیں۔ بنگلہ دیش کے ضلع فیروز پور میں بھارتی خفیہ ایجنسی را نے چینی انجینئر کو قتل کروا دیا۔ موقن تعمیراتی سائٹ پر موجود تھے، تیز دھار آنے سے قتل کیا گیا۔ اور ایٹالین سائیکل ریس کا 5واں مرحلہ، طاقت، تیزی اور مہارت کا شاندار مظاہرہ، میزبان ملک کے فلپو گانا کی جیت۔ 225 کلومیٹر کا طویل سفر رائڈرز کے لیے اعصاب شکن رہا۔ آسٹریا کے پیٹر دوسرے اور